الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى۔ زندگی کا ایک انتہائی کٹھن مسئلہ کہ بچوں کے ساتھ کیسے معاملہ کیا جائے۔ بہت سے انسانوں کے لیے یہ مسئلہ انتہائی پریشانی اور حیرانگی کا ہے۔ رب العالمین نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو ایک ایسی شخصیت کی صورت میں نمونہ عطا فرمایا جن کے بارے میں گارنٹی دی، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ وہ نمونہ دکھائیں گے کہ جو اس پہ آ جائے تو وہ اس کو صراط مستقیم والا نمونہ دکھائیں گے، اور جس کے بارے میں یہ گارنٹی دی وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت یافتہ ہو، اور جن کے بارے میں یہ گارنٹی دی اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اگر ان کی اطاعت کرو گی تو ان کی اطاعت کرو گے تو تم پر رب کی رحمتوں کی برکھا برسے گی، اور جن کے بارے میں یہ گارنٹی دی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اس نمونہ کو اپنائے گا وہ دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہوگا۔ آئیے انتہائی مختصر وقت میں بچوں کے ساتھ نمٹنے کے حوالے سے صرف 5 باتیں، اور ان میں سے ایک بات ایسی ہے غروب آفتاب تک اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے رہیں، نہیں فجر کی اذان تک کوشش کرتے رہیں، اذان ہو جائے اور اس ایک نقطے کا حق بیان، اس ایک نقطے کے بیان کا حق ادا نہ ہو پائے، لیکن کچھ قطرات، کچھ نکات 5 نقطوں کے حوالے سے تھوڑے تھوڑے کر کے اللہ کی توفیق سے لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک بات اچھی طرح توجہ کیجئے میرے اور آپ میں سے ہر ایک کے لیے، بہنیں، بیٹیاں اور مائیں جو آئی ہیں وہ بھی پوری توجہ کریں، ان میں سے ہر بات میرے اور ہر آنے والے مرد اور عورت کے لیے۔ پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اپنے سے دور نہ کرتے بلکہ قریب کرتے، اور اس بارے میں 20 واقعات میں سے 3 واقعات، اور وہ بھی انتہائی اختصار سے، امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ روایت کرتے ہیں، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ نماز پڑھا رہے ہیں، اور کیا ہے، اللہ اکبر، کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کی صاحبزادی زینب، ان کی بیٹی امامہ رضی اللہ تعالی عنہما نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ہے، آپ جماعت کروا رہے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں نواسی کو زمین پر رکھتے ہیں، اور جب سجدہ سے سر اٹھاتے ہیں نواسی دوبارہ کندھا مبارک پر ہے، اور سنن نبی داؤد میں ہے کہ یہ طریقہ
نماز کی ابتدا سے انتہا تک نواسی کے ساتھ جاری ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ یہ نماز ظہر تھی یا نماز عصر تھی۔ اب غور کیجئے، جو لوگ کہتے ہیں بچوں کو مسجدوں کے قریب نہ آنے دو، ان کی بات درست ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک درست۔ دوسرا واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی ایک بہت بڑی تقریب، اسلام کے ایک بہت بڑے فنکشن عید الفطر یا عید الاضحیٰ میں آتے۔ امام بخاری حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ تقریب میں اجتماع ہے، بچہ کو قریب نہ پھٹکے۔ ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک بالغ نہ ہوئے، بالغ بعد میں فرماتے ہیں میں نماز عید کے لیے، یا چھوٹی عید تھی یا بڑی تھی، آپ کے ساتھ نکلا، آپ نے نماز پڑھائی، خطبہ دیا، پھر عورتوں کے پاس گئے، عورتوں کو جا کے وعظ و نصیحت کی، ان کو اللہ اور آخرت یاد کروائی اور صدقہ کا حکم دیا۔ تقریب میں، فنکشن میں اور عبادت کا موقع ہے، بچے کو دور نہیں کیا۔ سفر میں اور عبادت میں، حج کا سفر آسان ہے یا مشکل ہے؟ بہت کٹھن معاملہ ہے۔ الصائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، امام بخاری نے اسے روایت کیا، میں 7 سال کا تھا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ تو پہلا نقطہ یہ عرض کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اپنے قریب کرتے۔ دوسرا نقطہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف بچوں کو اپنے قریب کرتے بلکہ ان کے ساتھ مزاح کرتے، بطور مذاق ان سے ایسا معاملہ کرتے کہ بچہ شاداں فرحاں ہو جائے۔ میرے ساتھ اس حوالے سے 2 واقعات ثابت شدہ انتہائی اختصار سے سماعت فرمائیے۔ حضرات ائمہ احمد اور امام بخاری اپنی کتاب الادب المفرد میں، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے اسے روایت کیا۔ یعلی العامری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت میں تشریف لے جا رہے ہیں، سب سے آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، راستے میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ نظر آئے۔ اب کیا ہے، توجہ فرمائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کے پیچھے بھاگنا شروع کیا پکڑنے کے لیے، لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں، حسین کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں، آپ پکڑ دیں، بچہ کتنا بھاگ سکتا ہے، اس کو ہنسانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، اور پھر پکڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک دست مبارک حسین کی تھوڑی کے نیچے رکھا، دوسرا مبارک ہاتھ اس کی گدی پر رکھا اور اس کے منہ کے ساتھ اپنا منہ لگایا اور فرمایا
الحسین منی وانا منہ، حسین مجھ سے اور میں اس سے۔ احب اللہ من حب حسینا، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ حسین سبت من الاسباط، حسین میرے نواسوں میں سے ایک نواسا ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، اللہ ہمیں بھی حضرت حسین کے محبت کرنے والوں میں شامل فرمائے، رضی اللہ عنہ۔ ایک دوسرا واقعہ امام ابن حبان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، ایک دن کی بات نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میں ایک حرکت کرنے لگا ہوں، حرکت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی نقل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک حسین کے یہ نکالتے ہیں، حسین خوش ہوتے ہیں اور لپک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپک کے آتے ہیں۔ آپ کی شخصیت چھوٹی تھی یا بڑی تھی؟ اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑی شخصیت، اور نواسے کے لیے کیا کر رہے ہیں کرنے صاحب؟ نواسے کے لیے کیا، مدح کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تیسری بات، صرف یہی نہیں کہ خود ان سے مدح کرتے، بلکہ بچوں کو موقع دیتے کہ آپ کے ساتھ ایسی حرکتیں، اور حرکتیں مانا بدتمیزیاں نہیں، کہ ایسی حرکتیں کریں کہ بچے اس سے خوش ہو جائیں۔ آئیے دو واقعات نہیں، ان کا خلاصہ سن لیجیے۔ نمبر ایک، امام ابو یعلا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے، یہ ایک دن کا واقعہ نہیں، کئی دفعہ کا واقعہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لاتے اور سلام لگا کے سجدہ کی حالت میں آپ پر سوار ہو جاتے، اور کئی دفعہ بعض روایات میں ایسا بھی ہے کہ آپ سجدے کو لمبا کر دیتے، حتیٰ کہ بعض دفعہ صحابہ کو خدشہ ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کی حالت میں کچھ ہو تو نہیں گیا، اور ہوتا کیا، نواسا سواری کر رہا تھا۔ اور پھر جب نماز سے فارغ ہوتے تو کیا کرتے، نواسے کو لیتے اور گود میں بٹھاتے اور فرماتے، من احبنی فلیحب ہذین، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان دو سے محبت کرے۔ مزید سماعت فرمائیے۔ اور یہ قصہ صرف اپنے نواسوں ہی سے نہ تھا، دیگر مسلمان بچوں اور بچیوں کو بھی تہذیب کے دائرہ میں اپنے ساتھ مزاح کرنے کی اجازت دیتی۔ آئیے ایک واقعہ سن لیجیے۔ امام بخاری ام خالد بنت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، بیان کرتی ہیں ام خالد بچی تھی، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ابا کے ساتھ آئی، میں نے
نیلے رنگ کی قمیض پہن رکھی تھی، تو آپ نے فرمایا سنا سنا، اور یہ حبشی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے خوبصورت خوبصورت، بیوٹیفل بیوٹیفل۔ اور یہاں غور فرمائیے، اگر بچے نے کپڑے پہن رکھے ہو دادو دادا، کوئی کہے خوبصورت، تو بچہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ اب کیا ہوا، بچی کو جب داد ملی اس کو جرأت ہو گئی، آپ کی پشت مبارک میں ختم نبوت کی مہر تھی، بچی نے اس سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ باپ نے ڈانٹا، یہ کیا کر رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعها، کھیلنے دو کھیلنے دو۔ ہم میں سے کتنے باپے اور مائیاں ایسی، ہمارا غصہ یہ کرتا، اور عام طور پر جو میری عمر کی میری بہنیں ہیں وہ ناراض ہو کے جائیں گی کہ یہ بابا کیا کر رہا ہے۔ جب بھی بات کرتی ہیں، ہمارے بچے تو ایسے نہیں تھے، بہوؤں کو بہت بڑی گالی، ہمارے بچے تو بڑے تہذیب والے تھے۔ جھوٹی کہانیاں، بچے ہمارے بھی ایسے تھے۔ کیوں کرنا صاحب، یہ کہانی مائیاں چھوڑ دے اور بابے بھی چھوڑ دے، بیچاری بہوؤں کی جان کھاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھیڑ چھاڑ کرنے والی بچی، ٹھیکیدار جی سمجھا رہی ہے، آج ہاتھوں رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو اس کو، اور پھر کیا کیا سنیے، اور میں آپ یاد رکھے۔ پھر بعد میں ڈانٹا نہیں، ابلی و اخلقی ثم ابلی و اخلقی ثم ابلی و اخلقی۔ کپڑے پاؤ، اتنی لمبی عمر کہ کپڑے بوسیدہ ہو جائیں پھٹ جائیں، مقصد کیا ہے؟ اللہ کرے تیری زندگی بڑی طویل ہو۔ بچی چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے، باپ ناراض ہونا چاہتا ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچی کو لمبی عمر پانے کی دعا دے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اس ام خالد نے بڑی لمبی عمر پا۔ چوتھا نکتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے بڑی دعائیں کر۔ بد دعاؤں والی کہانی جو ہم بڈھوں میں بہت زیادہ ہے، اس کو اپنی زندگی سے میں اور آپ سب نکالیں۔ اس سے بچے تربیت نہیں پاتے، برباد ہوتے، دلوں میں نفرت، قدورت اور بغض پیدا ہوتا ہے۔ محمد علی صاحب جی، اس میں خیر نہیں، سیاریہ صاحب اس میں خیر نہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے بہت دعائیں کر، اور کتنے واقعات ہیں۔ دو واقعات صرف سن لیجیے۔ امام احمد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے کندھے پر رکھا۔ کن کے کندھے پر؟ ابن عباس پر، اور اللہ سے التجا کی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما
اور اس کو قرآن کریم کی تفسیر کا علم عطا۔ اب بچہ جس کے لیے یہ دعا کی گئی اس کا دل باغ باغ ہوا ہوگا کہ نہیں؟ اور اس دعا کی برکت اللہ نے کیا دکھائی؟ امت میں جب کہا جائے ترجمان القرآن سارے صحابہ میں سے تو کون سمجھا جائے؟ یہی بچہ جس نے یہ دعا پائی، عبداللہ بن عباس۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے لیے دعا کرنا صرف اپنے رشتہ داروں کے لیے نہیں بلکہ رشتہ دار غیر رشتہ دار سبھی آپ کی دعاؤں کو پانے والے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لائے جایا کرتے تھے۔ ترجمہ سماعت فرما رہے ہیں وقار صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لایا جایا کرتے تھے، ایک دن کا سودا نہیں تھا، عام دستور تھا۔ آپ کیا کرتے؟ آپ ان کے لیے دعائیں کرتے۔ ایک دن ایک بچہ لایا گیا تو بچے نے کیا کیا؟ آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ اللہ اکبر! کن کے کپڑے پر پیشاب کیا؟ جن کے کپڑے کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ تو کیا ہوا؟ آپ نے پانی منگوایا اور بچے کے پیشاب کو صاف کر دیا۔ اور ایک اور روایت میں ہے، ایک بچے نے پیشاب کی، آپ کے چچے کے بیٹے نے، اس کی اماں نے تھپڑ مارا بچے کو، آپ نے منع فرمایا، اس کو پسند نہیں کیا، ماں کو روک دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پانچواں اور آخری نقطہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف بچوں سے تعلق رکھنے والے، ان کو اپنے قریب کرنے والے، ان سے مدح کرنے والے، ان کو مدح کا موقع دینے والے، ان سے دعا کرنے والے ہی نہ تھے بلکہ ان کی تربیت بھی کرتے، ان کو دین کی تعلیم دیتے، اور جہاں کہیں دین سے ہٹ کے بات ہوتی اس سے روک دیتے۔ اور اس بارے میں کتنے ہی واقعات ہیں، آئیے کچھ سن کے اسی بار اللہ کی توفیق سے بات کو ختم کرتے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا، میں اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر رات بسر کرنے کے لیے آیا۔ میمونہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور حضرت ابن عباس کی خالہ۔ ابن عباس نے نابالغ تھے، بچے تھے، خالہ کے گھر رات بسر کرنے کا ارادہ اس لیے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کو جانے، اور اپنی انٹی خالہ سے کہہ رکھا تھا جب آپ رات کو اٹھیں تو مجھے بھی اٹھا دیں۔ آنے کا مقصد ہی یہ تھا۔ آپ اٹھے تہجد کے لیے
آپ نے وضو فرمایا، ابن عباس بھی اٹھ گئے۔ بیان کرتے ہیں جیسے وضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میں نے بھی کیا۔ جب آپ تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے میں بھی کھڑا ہو گیا۔ حازم اٹھو۔ جب کھڑا ہوا تو میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہوا۔ جب ایک امام اور ایک مقتدی ہو تو مقتدی کو کس طرف کھڑا ہونا چاہیے؟ آپ نے ہاتھ سے پکڑا، بچے کو دائیں طرف کر دیا۔ اب جب آپ تہجد کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کی تہجد چھوٹی تھی یا بڑی تھی؟ بولو، زور سے بولو۔ بڑی تھی۔ اب بچہ آپ پڑھے ہیں اور وہ، تو آپ کیا کرتے؟ آنکھیں بند کرو، کھولو گے کہ نہیں؟ اب جب وہ آنکھیں بند کرتے تو آپ، حدیث کے الفاظ ہیں، یہ جو ہے نا گوشت کانوں کا، آپ اس کو بڑوڑتے۔ بچہ کتنا لطف لیتا ہوگا، بچے کی شرارت بھی ہو گئی، عبادت بھی ہو گئی، اور دست مبارک کن کا لگا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہے وہ کان جن کو ہاتھ شفقت سے تہجد کے لیے بیدار کرنے کی کس لیے لگا۔ اللہ اکبر۔ وہ کان جنت کے ہیں یا کہاں کے ہیں؟ بیٹھو، نوٹ فرمائیے، بیٹھو۔ مہمان بیٹا ہے، بیوی کا بھانجا ہے، اور اپنا بھی کزن ہے، آپ کے چچے کا بیٹا ہے، اور تہجد نماز کوئی فرض نہیں، لیکن جب آیا ہے تو اب سیکھ کے جائے۔ بائیں طرف سے دائیں طرف کیا، نماز میں سو رہا ہے نہیں، یہ کہانی نہیں چل رہی۔ پھر یاد کیجئے، بچوں کو قریب کرنا، بچوں سے مزاح کرنا، بچوں کو مزاح کرنے دینا، بچوں کی یہ دعائیں کرنا، کیوں؟ بیٹیاں، بہنیں اور مائیں توجہ کریں، بچوں سے یہ سب کچھ اس لیے نہیں کہ بچوں کے لیے ہم نے سواری بننا ہے اور وہ ہمیں سواری بنا کے جہنم میں جائے اور ہمیں بھی لے جائے۔ اچھی طرح نوٹ کر لیجیے، اللہ کے لیے نوٹ کر لیجیے، بچوں کے لیے جو کچھ کرنا ہے کیوں کرنا ہے؟ کوئی میری بات کا غلط مقصد نہ لے کے جائے۔ ٹھیکیدار جی، بچوں سے جو سب کچھ ہے کیوں ہے؟ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، اللہ کی غلامی میں لانے کے لیے۔ اگر یہ نہیں تو کوشش کس لیے ہے؟ نوٹ فرما رہے، جو نفلی عبادت میں شریعت سے بچے کا ہٹنا گوارا نہیں کرتے، وہ فرض نماز چھوڑنے پر چپ رہیں گے۔ دوسرا واقعہ، 3 واقعات پر بات کو ختم کر دیں۔ دوسرا واقعات میں ان کے اختصار پر بس کریں۔ بکار صاحب کسی کو نہ لیں، کوئی نہ اٹھے۔ اور دوسرا واقعہ، دوسرے واقعے کا اختصار، امام مسلم عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر پرورش تھا۔ یتیم بچے تھے اور ان کی اماں ام سلمہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ دسترخوان پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے میں ایک برتن میں کھا رہے تھے، ہاتھ سارے برتن میں گھومتا ہے۔ آپ نے دیکھا
یتیم بچہ آپ کی زیر پرورش، اس کی حرکت آداب کے منافی ہے، چپ نہیں کرتے۔ فرمایا یا غلام، اے غلام، اور دوسری روایت میں ادن منی، قریب ہو جاؤ، اور ایک تیسری روایت میں اے چھوٹے سے بیٹے یعنی پیارے بیٹے قریب ہو جاؤ۔ بچے نے غلطی کی، چپ نہیں کرنا لیکن ڈانٹا بھی، پیار سے پیارے بچے قریب ہو جاؤ۔ قریب کیا جس طرح تحفہ دینا، اور یہ سب سے بڑا تحفہ ہے تربیت کرنا۔ فرمایا سم اللہ وقل بیمینک وقل مما یلیک، جب کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ، جب کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے ہاتھ سے کھاؤ۔ ایک ابدی دیکھی، ایک کی بجائے 3 باتیں سکھلا دی۔ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ کیا اثر ہوا؟ عمر بن ابی سلمہ بیان کرتے ہیں کہ جب تک سے میں نے یہ حدیث سنی ہے آج تک میرے کھانے کا طریقہ یہی ہے۔ گفتگو کا آخری واقعات نہیں، اس کا اختصار۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک یہودی بچہ کیا کرتا ہے۔ وہ بیمار ہوا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے یہودی بچے کے گھر میں۔ گھر میں آنے کے بعد اس کے سرہانے بیٹھ گئے، دور سے نہیں، سرہانے پر بیٹھ گئے، اور اس سے فرمایا مسلمان ہو جاؤ۔ اللہ کے لیے میں آپ توجہ کریں، یہودی بچے کے لیے کتنا اہتمام ہے، مسلمان ہو جاؤ۔ بچے کا باپ وہیں تھا، اس نے اپنے ابا کی طرف دیکھا، باپ نے کہا ابو قاسم جو کہہ رہے ہیں مان جاؤ۔ بچہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر سے نکل رہے ہیں، اور آپ کی زبان مبارک پر ہے سب تعریف اللہ کے لیے جنہوں نے اس کو دوزخ کی آگ سے بچا دی۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو۔ بات کا خلاصہ میرے اور آپ کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے بچوں سے نمٹنے کا بہترین نمونہ، جس نمونہ والے ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور جس نمونہ پر چلنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے، اور جس نمونہ پر چلنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے یہ گارنٹی ہے کہ دنیا و آخرت پر اس پر اللہ کی رحمتوں کی برکھا برسے گی، اور جس نمونہ پر چلنے والوں کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی گارنٹی ہے، ان کا بچوں کے ساتھ چلنے کا نمونہ کیسے تھا؟ 5 باتیں عرض کی گئی۔ نمبر 1، آپ بچوں کو اپنے قریب کرنے والی تھی۔ نمبر 2، آپ معقول حدود میں بچوں کے ساتھ مزاح کرتے تھے۔ نمبر 3، آپ معقول حدود میں بچوں کو اپنے ساتھ مزاح کرنے کی اجازت دیتے تھے۔ نمبر 4، آپ بچوں کے لیے بہت دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور نمبر 5، بچوں کی تربیت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتے تھے۔
جہاں بچے کوئی غلطی کرتے ان کی اصلاح کرتے، اور جہاں ضرورت ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خیر کی تلقین کرتے۔ اللہ تعالی ہماری اس عاجزانہ نشست کو قبول فرمائے، مبارک بنائے، ہماری غلطی کہنے والوں کی، سننے والوں کی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ ہم اللہ کے گھر میں جو ان کی توفیق سے بات کہنے اور سننے کے لیے آئے ہیں، اس میں ہماری نیتوں کی کوئی گارنٹی نہیں، سننے کی کوئی گارنٹی نہیں، سنانے کی کوئی ضمانت نہیں۔ اللہ ہماری نیتوں، ہمارے بولنے اور ہمارے سننے کی غلطیوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اللہ ہماری مجلس کو مبارک بنا دے، مبارک بنا دے، مبارک بنا دے، اور موت تک ایسی مجلسوں سے محروم نہ رکھے۔ موت کا دن ہو پھر بھی کتاب و سنت کی مجلس میں ہماری حاضری ہو چکی ہو، اللہ کے گھر میں اللہ کے دین کی بات کہنے سننے کے لیے، اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے اور سننے کے لیے، اللہ کی نماز ادا کرنے کے لیے ہماری حاضری ہو چکی ہو۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں کو رفع فرما، غموں سے نجات دے، نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں شعیب آپ بھی جاؤ، ہمارے گھروں میں مولا کریم خیر شعیب اٹھو، زین آپ بھی جاؤ، باقی ساتھی بیٹھے ہیں۔ اللہ ہمارے گھروں میں خیر فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، ہماری بیٹیوں پر، ہمارے بیٹوں پر، ہمارے گھر والوں پر، بہووں پر، دامادوں پر، پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں، سب پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے، ہمارے بہن بھائیوں پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے درخواست کی ہے، اللہ ان تمام پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے، ان کی پریشانیوں کو بیٹھے تمام کی پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرمائے، بیماروں کی بیماریوں کو رفع فرمائے۔ اللہ کریم ہماری مسجد کو آباد فرمائے، آباد فرمائے، آباد فرمائے۔ اس مسجد سے جو محبت کرتے ہیں، جو اس کی خدمت کرتے ہیں، جو پیار کرتے ہیں، اللہ ان سے پیار کرے، اللہ ان کے گھروں کو آباد فرمائے، اللہ ان کے کنبوں پر، والدین پر، نسلوں پر رحم فرمائے۔ اے مولا کریم اس مسجد کی شدید ترین محبت اور بے پناہ خدمت ہم سب کے نصیب میں فرما، ہماری نسلوں میں اس کی محبت کو جاری و ساری فرما۔ اے اللہ ہر آنے والے دن میں اس مسجد کی آبادی میں، اس مسجد کی کتاب و سنت کی خدمت میں اضافہ فرما۔ اے اللہ یہ پودا جو آپ کی رحمت سے، آپ کی توفیق سے لگایا گیا، یا اللہ قیامت تک مرجھائے نہیں۔ اے اللہ ہر دن میں اس پودے میں خیر و برکت ہو، اس کے نفع میں خیر و برکت ہو، یا اللہ اس مسجد میں خیر میں اضافہ ہو، اضافہ ہو، اضافہ ہو۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک پاک کی خیر فرما، ہر شر سے اس کو محفوظ فرما۔ اے اللہ اس سے محبت کرنے والوں کو بے پناہ جزائے خیر دے، اور اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ دنیا میں کتاب و سنت کو جاری و ساری فرما۔ اے اللہ کتاب و سنت کے جو کوشاں ہیں ان پر اپنی رحمتوں کی برکہ برسا، اور اے اللہ جو ان کے دشمن ہیں ان کا نام و نشان مٹا۔ اے اللہ ہماری فریادوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری فریادوں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين۔